بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں، ادا نہیں کر سکتے۔ ایک لمبا سانس لیجئے، لمبا سانس لے کر پھر سانس چھوڑیے، اور پھر اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کیجئے کہ اس وقت کتنے لوگ ایسے ہیں جو وینٹیلیٹرز پر ہیں، جن کے لیے خود سانس لینا بھی پاسبل نہیں ہے۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا احسان ہے جو ہم دن میں ہزاروں مرتبہ سانس لیتے ہیں، لعاب ہزاروں مرتبہ نگلتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے ہمارے وظائف کا بیسیکلی مقصد اللہ رب العزت کا تعلق ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، پھر دنیا کے کسی انسان کی اسے ضرورت نہیں رہتی، دنیا کے کسی بندے کی مدد کی بھی اسے ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اتنے احسانات فرمائے ہیں، اور اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں مانگنے پر کیوں نہیں عطا فرمائیں گے؟ ہر چیز کے خزانے اللہ رب العزت کے پاس لامحدود ہیں۔ اللہ جس کو چاہیں، جتنا چاہیں، جب بھی چاہیں عطا فرما دیں۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ باقی ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیے، ہر حال میں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے اگر بن جائیں تو پھر ہمارے مسئلے کل جو حل ہونے ہیں وہ آج حل ہو جائیں، جو آج حل ہونے ہیں وہ آج سے بھی پہلے حل ہو جائیں، صرف ہمیں شکر کی کیفیت مل جائے۔ دیکھیے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں کاش یہ ایسا ہو جائے نا، تو ایک دم وہی کام ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ہم نے کہا ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم نے جو سوچا اللہ رب العزت نے اس کو ویسا ہی کر دیا، بجائے اس پہ کہ ہم اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے تو میری دعا فوراً قبول فرما لی، لیکن ہم اتنے ناشکرے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہو ہم تو اس کی جگہ کوئی اور چیز مانگ لیتے نا تو کتنا اچھا ہوتا، تو اس میں بھی ہم ناشکری کر جاتے ہیں۔ تو اس بات کا خاص طور پہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایک بزرگ دیوار کے ساتھ چارپائی بچھا کر سوئے تھے، ان کے پاس شیطان آیا اور انہیں جگا دیا۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ تیزی کے ساتھ کہنے لگا یہ دیوار گرنے والی ہے، بس تو ایک طرف ہٹ جا۔ جب انہوں نے جلدی میں سنا تو وہ ایک طرف ہٹ گئے۔ جیسے ہی وہ ایک طرف ہٹے، دیوار نیچے گر گئی۔ وہ بزرگ کہنے لگے بھائی تیرا بلا ہو، تو میرا کتنا خیر خواہ ہے، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ انہوں نے فرمایا شیطان تو کبھی کسی کی خیر خواہی نہیں کرتا، تو نے کیسے خیر خواہی کی؟ وہ کہنے لگا میں نے اب بھی کوئی خیر خواہی نہیں کی۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے یہ خیر خواہی ہی تو ہے کہ تو نے مجھے دیوار کے نیچے دبنے سے بچا لیا۔ شیطان نے کہا یہی تو میرا فن ہے، اگر آپ وہیں لیٹے رہتے اور دیوار گر جاتی تو اچانک دیوار کے نیچے دبنے کی وجہ سے آپ کو شہادت کی موت آتی، میں نے آپ کو پہلے جگا دیا تاکہ کہیں آپ کو شہادت کا رتبہ نہ مل جائے۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، اس کی چالیں ہیں، کسی طرح ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دے، ہمیں اللہ رب العزت سے مایوس کر دے، ہمیں اللہ رب العزت سے وہ جو محبت ہمارا، وہ جو تعلق ہمارا اللہ رب العزت سے اعمال کرنے سے مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیطان کی یہی کوشش ہے، بھئی وہ فلاں بندہ ہے، وہ مسئلہ حل کرتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، فلاں سے رابطہ کر لو، فلاں سے رابطہ کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اللہ پاک نے جتنے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں، ہم نے ان احسانات میں اتنی ہی زیادہ ناشکری کی ہے۔ یاد رکھیے مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے،
اور مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلی چیز نماز کا اہتمام ہے۔ اگر آپ نماز کا اہتمام نہیں کرتے تو مسائل کے حل کے لیے لمبے لمبے وظیفے کرنا چھوڑ دیں، مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نماز کا اہتمام نہ ہو۔ اور نماز کے اہتمام میں اذان ہوتے ہی نماز کی طرف بڑھ جانا، نماز کی طرف متوجہ ہونا، یہ ضروری ہے۔ سارے کام ہم چھوڑ کر نماز کی پابندی کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، ہم اس کو فالو کریں۔ جیسے ہی اذان ہو فوری نماز کی طرف متوجہ ہوں، باقی سارے کام چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت بلا رہے ہیں مجھے، میں اللہ رب العزت کی پکار پر جاتا نہیں ہوں اور خود میں پھر پکارتا رہوں اور کہوں اللہ میری سنتے نہیں، تو پھر نادانی تو میری ہے۔ اور سب سے پہلی چیز نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ دوسرا کام، آپ نے جب بھی ہمارا کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ ہمارا وظیفہ صرف ایک مرتبہ کرنا ہوتا ہے۔ آپ کا مسئلہ جو میں نے اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی پہلے بیان کی، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہ رہے جب آپ وظیفہ کرنے لگیں، آپ ویڈیو دوبارہ پلے کر سکتے ہیں۔ صرف ایک دفعہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک دفعہ وظیفہ کرتے ہی آپ اپنی زندگی میں چینجنگ دیکھیں گے اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ صرف ایک مرتبہ عمل کرنا ہے۔ عمل کی ترتیب سن لیجئے، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اگر محسوس ایام میں ہیں تو نفل نہیں پڑھنے۔ اور دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لیے جب، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، 3 مرتبہ آپ درود پاک پڑھیے، اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اگر محسوس ایام میں ہیں تو یا غنی یا اللہ، یہ اللہ پاک کے 2 اسماء مبارکہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو عظمت، جو بڑائی، جو تعریف میں نے سٹارٹنگ میں کی ہے، اللہ پاک کی جو نعمتیں، آپ نے جتنے وہ نہ بھی کریں، آپ کے جسم پر جتنے انعامات اللہ رب العزت کے، آپ ان کو یاد کر لیجئے۔ اللہ پاک نے آپ کو سواری دی ہے، اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے، اولاد دی ہے، جتنی بھی نعمتیں، آپ 2 سے 4 منٹ اللہ پاک کی نعمتوں کو یاد کر کے ان پر آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں یہ کہنا ہے کہ اللہ آپ نے میرے اوپر کتنے احسانات کیے، آپ نے مجھے کتنے انعامات سے نوازا، آپ نے مجھے ہر وہ چیز عطا کی جس کا میں مستحق بھی نہیں تھی۔ اللہ آپ نے اتنے احسان کیے، ایک احسان اور فرما دیجئے، اللہ میرا فلاں مسئلہ ہے، اللہ پاک آپ اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ اللہ رب العزت سے پھر وہ مسئلہ عرض کیجئے، اپنی پریشانی بتائیے، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کو اپنے دکھڑے سنائیے، پھر آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے آپ حل فرما دیجئے نا۔ انشاءاللہ جب آپ اس عمل کو کریں گے، آپ اس کی تاثیر، اس کی قوت، اس کی طاقت آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس عمل کی اجازت کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے، اور کائنڈلی ہماری ویڈیو دوسروں تک شیئر کیا کیجئے، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے جو بہت لوگوں کی ضرورت ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس وقت لٹ رہے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، بہت زیادہ نادانی ہے، لوگوں کے ہتھے چڑھ کر اپنی آخرت بھی اور دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بچانے کے لیے ہماری ٹیم کا حصہ بنیے، اپنے سوشل میڈیا پر ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجیے، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کو مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔